نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین آپ کا بہت خوش آمدید کہتے ہیں آج کے بابرکت شب برات کے پروگرام میں، اور شب توبہ، جس طرح سے آج ہم سب اپنے گناہوں کی مغفرت مانگ رہے ہیں، اور اسی سلسلے میں غلامان صدیق اکبر انٹرنیشنل نے آپ کے پاس شب توبہ شب برات کے حوالے سے پروگرام لے کے آ رہے ہیں، اور میرے ساتھ رضوان احمد صدیقی صاحب پاکستان سے جڑ چکے ہیں۔ میں ان کا زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے ان کی طرف آتا ہوں، اور حمد باری تعالیٰ سے ہم یہ پروگرام شروع کرتے ہیں۔ رضوان صاحب۔ جی، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ عرش سے نور چلا اور حرم تک پہنچا، سلسلہ میرے گناہوں کا کرم تک پہنچا، تیری معراج کے تو جانے کہاں تک پہنچا، میری معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ یا رب میں گناہ گار ہوں، توبہ قبول ہو، یا رب میں گناہ گار ہوں، توبہ قبول ہو، توبہ قبول ہو میری، توبہ قبول ہو، توبہ قبول ہو میری، توبہ قبول ہو، اسیاں سے شرمسار ہوں، توبہ قبول ہو، اسیاں سے شرمسار ہوں، توبہ قبول ہو، جاں سوز و دل فگار ہوں، توبہ قبول ہو، سر تابہ انکسار ہوں، توبہ قبول ہو، سر تابہ انکسار ہوں، توبہ قبول ہو، گزری تمام عمر میری محو لہو میں، نیکی نہیں ہے کوئی عمل کی کتاب میں، سالے عمل بھی کوئی نہیں ہے حساب میں، دستے دعا بلند ہے تیری جناب میں، سالے عمل بھی کوئی نہیں ہے حساب میں، دستے دعا بلند ہے تیری جناب میں، توبہ قبول ہو میری، توبہ قبول ہو، توبہ قبول ہو میری، میری توبہ قبول ہو، توبہ قبول ہو میری، میری توبہ قبول ہو۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ خیر۔ نوید بھائی، یہ نا رضوان بھائی، میں آپ کو روکوں گا نہیں، آپ کلام پاک۔ جی ضرور۔
صلی جزاک اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے، یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں. اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں مجھے، اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں مجھے، مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، میرے آقا میرے آقا میرے آقا مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں. میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی، میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی، مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے، میرے آقا مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں. سبحان اللہ، کیا کہنے کیا کہنے. اللہ کریم آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. رضوان بھائی، آپ نے وہاں سے ہمیں جوائن کیا اور شب برات کے اس بابرکت پروگرام میں نعت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو رونق آپ نے بکھیری، اللہ کریم آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اگر آپ کے پاس مزید ٹائم ہے، کیا کچھ دو چار اشعار حضور شیخ العالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے یا منقبت کے اشعار جو حافظ صاحب نے پڑھے تھے، تو جو آپ کی مرضی، اگر آپ کے ذہن میں ہو تو. ابھی میں دیکھتا ہوں انشاءاللہ. جی جی، آپ چیک کریں. ہمارے ساتھ یو کے سے حضرت صاحبزادہ حسنین رضا صدیقی صاحب دامت برکاتہم عالیہ، جو وائس چیئرمین ڈی یو پی ویلفیئر یو کے اینڈ پریزیڈنٹ فیضان القرآن انٹرنیشنل ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. قبلہ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، کریم مالک کا احسان عظیم.
آپ کا، آپ کی تمام ٹیم کا، غلامان صدیق اکبر انٹرنیشنل کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ہر بار کی طرح اپنی محبت عقیدت پیار کا اظہار فرمایا، اور میں حقیر کو بھی آج کی اس مجلس کریمہ و مبارکہ میں، آج کی اس شب مبارکہ میں شامل کیا۔ اللہ کریم آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، ہمیں دوبارہ آپ کی زیارت کرنے کا موقع اور شرف نصیب ہوا۔ تو میں آپ کو جو ہے کہ کیونکہ ہمارے جو آڈینس ناظرین ہیں وہ بھی آپ کی زیارت ساتھ ساتھ کر رہے ہیں، اور ظاہر ہے آج اتنی بابرکت رات ہیں شب برات کی، تو میں کوئی سوال نہیں آپ سے کر رہا ہوں، بس آپ ہمیں بھی اور ہمارے ناظرین کو بھی اس بابرکت رات کی فیض و برکات سے بھی، اور کیونکہ ابھی آدھی رات لگ بھگ ابھی پیچھے ہیں، تو ان کو کیا کیا عبادات بھی کرنی چاہیے، تو اس حوالے سے بھی رہنمائی فرمائے قبلہ۔ انشاءاللہ۔ نحمد اللہ تعالی علی توفیقہ والصلاة والسلام علی حبیبہ، اما بعد، وقد قال اللہ تعالی فی محکم کتابہ الکریم بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وتوبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، صدق اللہ مولانا العظیم۔ حمد و صلات کے بعد انتہائی عزتوں کے حامل ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ یہ مالک کل، خالق کائنات، مالک ارض و سما کی عطا کردہ توفیقات خیر میں سے ایک توفیق عظیمہ ہے کہ رب کائنات جل وعلا نے ہمیں آج کی مبارک رات عطا فرمائی ہے۔ وہ رات کہ جسے شب برات کہتے ہیں، وہ رات کہ جسے شب توبہ کہتے ہیں، وہ رات کہ جسے نصف شعبان کہتے ہیں، لیلۃ من نصف شعبان۔ حضرات سامعین و ناظرین کرام، میں کل ایک ساتھی کے ساتھ گفتگو کر رہا تھا، اور میں نے یہ ایک جملہ کہنے کی کوشش کی کہ اللہ تعالی جل شانہ کی عطا کے بغیر جو ہے ہم ایک قدم بھی نہیں رکھ سکتے ہیں۔ یہ رب کائنات جل وعلا جس پر مہربانی فرما دے وہ اقدام اٹھا سکتا ہے۔ حضرات سامعین و ناظرین کرام، بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں اور جس جانب آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہر فرد واحد کا، ہر جو ہے مذہب کا اپنا اپنا ایک نیا سال ہے۔ کرسچین اپنا نیا سال مختلف ایام میں مناتے ہیں، چائنیز حضرات کا، مختلف ممالک کا، مختلف مذاہب کا اپنا اپنا ایک نیا سال، ایک نیا کیلنڈر ہوتا ہے۔ مسلمانان عالم محرم الحرام سے اپنے اسلامی سال کی ابتدا کرتے ہیں اور ذوالحجہ سے اس کا اختتام کرتے ہیں۔ یہ سارے کا سارا اختلاف ہے، یعنی مختلف ہیں، پر ایک ایسی شب ہے، ایک ایسی رات ہے، ایک ایسا نیا سال شروع ہوتا ہے جو تمام انسانیت کے لیے مشترکہ ہے، تمام حضرت انسان کے لیے مشترکہ ہے۔ اور وہ کون سا؟ وہ یہ لیلۃ من نصف شعبان ہے۔ وہ کون سی؟ وہ شب برات ہے۔ وہ کون سی؟ وہ لیلۃ البراء ہے، وہ لیلۃ البراء ہے۔ وہ کون سی ہے؟ رات ہے شب توبہ، کہ جس دن پچھلے سال کے ساری کتابوں کو بند کر دیا جاتا ہے اور نئے سال کی کتاب کھول دی جاتی ہے۔ اس میں اعمال افعال درج کر دیے جاتے ہیں کہ کس کو کتنا رزق ملے گا، کس کو اولاد سے نوازا جائے گا، کس کو ثمرات سے سرفراز کیا جائے گا، کس پر مہربانیوں کا نزول کیا جائے گا، کسے عطا کیا جائے گا، کس سے واپس لیا جائے گا، کسے نئی زندگی دی جائے گی، کسی اور کس سے زندگی واپس لے لی جائے گی، کس کی زندگی کے پتا گر جائے گا اور کس کی زندگی کا پتا نیا اگنا شروع ہو جائے گا۔ یہ سارے کے سارے معاملات تمام حضرت انسان کے لیے، تمام انسانیت کے لیے آج کے دن طے پاتے ہیں۔ یہ وہ دن ہے، یا یہ وہ شب ہے، یہ وہ رات ہے کہ جس رات، جس شب تمام انسانیت کے لیے مشترکہ ہے کہ اعمال افعال کوئی مانے یا نہ مانے۔ حضرات ذی وقار،
اسی کے ساتھ میں آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالی جل شانہ اپنے بندوں کو مواقع عطا کرتا. پہلی بات میں نے عرض کر دی. اب دوسری طرف جو آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں، الحمدللہ استاذ العلماء مفتی اہل سنت حضرت علامہ قبلہ مفتی محمد نصیر اللہ نقشبندی صاحبزاد اللہ شرفہ والعزہ، آپ کی زیارت سے بھی ہم مشرف ہو رہے ہیں اور آپ کی موجودگی میں اسباق سنانے میں کوشش کر رہا ہوں. آپ کی توجہ جس جانب مبذول کرانا چاہتا ہوں، حضرت انسان خطا کا پتلا ہے، اس سے خطا ہو جاتی ہے، گناہ ہو جاتا ہے. It is possible for a human being to commit a sin. یہ پاسبل ہے کہ حضرت انسان سے گناہ ہو جائے، پر میرے محبوب کریم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ ابن آدم بہتر ہے کہ جو نادم ہو اپنے گناہوں پر اور اللہ کے حضور توبہ کرے. اب جب ہم اس جانب آ گئے کہ مالک کل خالق کائنات کی بارگاہ میں وہ توبہ و استغفار کرے، تو اب آئے جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت جل وعلا فرما رہا ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ، کہ مالک کل خالق کائنات کی بارگاہ میں توبہ کرو. اور محبت کرنے والے اس کا ترجمہ اس انداز میں کرتے ہیں وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ، یعنی اللہ کی بارگاہ میں واپسی کرو. گناہوں کی وجہ سے جو تمہیں دوری حاصل ہو گئی تھی، جو تم خدا کی رحمت سے دور ہو گئے تھے، یا خدا رب العزت جل وعلا کے قرب سے تمہیں دوری ہو گئی تھی، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ، اب اللہ رب العزت جل وعلا کی بارگاہ میں سچی توبہ کر کے، اللہ رب العزت جل وعلا کی بارگاہ میں پکی توبہ کر کے، اللہ رب العزت جل وعلا کی بارگاہ میں کامل و اکمل و مکمل توبہ کر کے تم واپس آ جاؤ. اب مالک و مولا ہوگا کیا؟ فرمایا شرط یہ ہے کہ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ، کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، توبۃ نصوحا، توبہ سچی ہونی چاہیے، توبہ پکی ہونی چاہیے. مولا کس انداز میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں؟ تو پھر قرآن بولا تو کہا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، کہ جب گناہ تم سے سرزد ہو جائیں، جب تم گناہ کر بیٹھو اور ان گناہوں کی وجہ سے تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو، تو میری بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ. پر خالی ہاتھ نہ حاضر ہونا، اپنے ہاتھوں میں دامن مصطفیٰ لے کر آنا، اپنے ہاتھوں میں وسیلہ مصطفیٰ لے کر آنا، اپنے ہاتھوں میں مصطفیٰ جانے جانا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی کا سرٹیفکیٹ لے کر آنا. مولا تیری بارگاہ میں آ گئے، وسیلہ بھی مصطفیٰ جان رحمت کا لے آئے. اب کیا ہوگا؟ فرمایا لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، کہ تیرا کام ہے میری بارگاہ میں آنا اور مصطفیٰ جان رحمت کا وسیلہ لانا، پھر مجھ پر چھوڑ دے، تو اپنے رب کو توبہ قبول کرنے والا، رحمتوں کا نزول کرنے والا پائے گا. پر شرط یہ ہے کہ توبہ سچی ہونی چاہیے، پر شرط یہ ہے کہ وسیلہ مصطفیٰ جان رحمت کا ہونا چاہیے. اب جو آخری بات میں کرنا چاہتا ہوں، جس جانب آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں، انسان گناہ کرتا ہے، خیال کرتا ہے کہ میرے بہت گناہ ہو چکے ہیں، مجھے رب کائنات جل وعلا معاف نہیں کرے گا. تو مالک کل قرآن میں ہمیں یہ ببانگ طہل جو ہے اعلان کر کے اور کرسٹل کلیئر اعلان کر کے مالک کل خالق کائنات، very crystal clear and open announcement from Allah subhanahu wa ta'ala کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کی مالک کل خالق کائنات کی رحمت سے نا امید نہ ہونا. جب میں نے اس کا معنی جاننا چاہا تو مجھے معلوم یہ ہوا کہ رب کائنات جل وعلا اپنے محبوب کریم کے صدقے کبھی شب برات عطا کرتا ہے، کبھی ہمیں شب قدر عطا کرتا ہے، کبھی شب میلاد النبی عطا کرتا ہے، کبھی کسی کوئی موقع مواقع ماہ رمضان، ماہ شعبان، ماہ رجب ہمیں ایسے برکات والے مہینے عطا کر دیتا ہے، برکات والے ایام عطا کر دیتا ہے، برکات والے اوقات عطا کر دیتا ہے کہ ہم ان اوقات میں، ان ایام میں، ان مہینوں میں اللہ کے حضور
اپنے سر کو جھکا کے میں کو مٹا کے حاضر ہو جائیں تاکہ اللہ تعالی جل شانہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو حضرات سامعین و ناظرین کرام، آج وہ رات ہے، آج وہ شب ہے کہ اپنی شان کے مطابق مالک کل خالق کائنات جب پہلے آسمان پر تشریف لاتا ہے تو اعلان کرتا ہے کوئی ایسا جو مجھ سے رزق مانگتا ہو میں اسے رزق عطا کروں؟ ہے کوئی ایسا جو مغفرت کا طلبگار ہو میں اسے معاف کر دوں؟ ہے کوئی ایسا جو میری بارگاہ میں سچی توبہ کرنا چاہتا ہے میں اس کی توبہ کو قبول کر لوں؟ آخری بات اور بات ختم۔ وہ شاعر نے بڑی خوبصورت بات کی ہے، وہ کہتا ہے شاہ صاحب کہ مانگ لو چشم تر مانگ لو، مانگ لو مانگ لو چشم تر مانگ لو، درد دل اور حسن نظر مانگ لو، آقا کی نگری میں تم گھر مانگ لو، مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے، مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے۔ مزہ کیسے ہے کہ خدا خود پکار رہا ہے، اپنے بندوں کو بلا رہا ہے، آؤ مجھ سے طلب کرو میں تمہیں عطا کروں۔ اللہ تعالی ہم سب کے حال پہ رحم فرمائے، آج کی مبارک رات کی برکات ہمارا مقدر اور نصیب فرمائے۔ دوران گفتگو اگر مجھ سے کوئی غلطی کو خطا ہو گئی ہو میں بارگاہ خدائے ارض و سما میں معافی کا طلبگار ہوں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ شاہ صاحب کی آواز ہم تک نہیں پہنچ رہی۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ یہ میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، وتوبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ میں سب سے پہلے ہمارے برادر مکرم جناب سید عرفات شاہ صاحب اور آپ کی پوری سوشل میڈیا ٹیم کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں کہ اس مبارک موقع کے اوپر کہ شب بارات کی پر نور ساعتیں، پر نور لمحات، محبت برے رحمتوں سے معمور لمحات میں اس خوبصورت پروگرام کو جو پوری دنیا کے سامنے ایک ترغیب کے لیے پیش کیا جا رہا ہے، ایک تحریک کے لیے پیش کیا جا رہا ہے، اور ایک خوبصورت جو ہے وہ نیت سے پیش کیا جا رہا ہے تاکہ ہم سچے دل سے اپنے رب کی طرف متوجہ ہوں۔ آج کی جو شب ہے یہ شب توبہ ہے، آج کی شب شب احتساب ہے، آج کی شب ہر شخص کو اپنا احتساب کرنے کی شب ہے، آج کی شب انسانیت کے حساب و کتاب کی شب ہے، آج کی شب وہ شب ہے کہ جس میں ہم میں سے ہر ایک کی تقدیر کا فیصلہ ہونا ہے کہ ہم نے آئندہ سال جینا ہے یا کہ نہیں جینا ہے۔ آج کی شب ہر اس ذی روح کا فیصلہ ہونا ہے جس نے جو ہے وہ آئندہ اس دنیا کے اندر جو ہے وہ قدم رکھنا ہے۔ تو اللہ کے پیارے حبیب لبیب نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم
न सिर्फ शब बारात बल्कि शाबान अल मुअज़्ज़म के बाबरकत पूरे महीने के अंदर खुसूसी इबादत का एहतमाम करते, तलावत कुरान का एहतमाम करते, नफली रोज़ों का एहतमाम करते, तौबा और इस्तिग़फ़ार का एहतमाम करते। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ किया गया कि या रसूल अल्लाह, तो ये शाबान का महीना जब भी आता है तो आप कमरे हिम्मत को कस लेते हैं और आपके जो इबादत के रोज़मर्रा के मामूलात हैं उनके अंदर एक इजाफा आ जाता है। तो ए अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इसकी वजह क्या है? तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आज की इस बाबरकत शब की गर्ज़ व गायत को बयान करते हुए मेरे आका ने फरमाया कि आज की शब इंसान के आमाल अल्लाह की बारगाह में पेश किए जाते हैं और मैं मोहम्मद अरबी ये चाहता हूँ कि जब मेरा नाम आए आमाल अल्लाह की बारगाह में पेश हो तो जब रब्बे करीम मुझ पर रहमत की नज़र फरमाए तो मैं या हालत क़याम में नज़र आऊँ, या हालत रुकू में नज़र आऊँ, या हालत सजदा में नज़र आऊँ, या तौबा और इस्तिग़फ़ार में नज़र आऊँ, या अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत और रियाज़त के अंदर नज़र आऊँ। तो इस शब को रब्बे करीम के हबीब ने जो है वो शब एहतसाब भी कहा है, इस शब को रब्बे करीम के महबूब ने शब बारात भी कहा है, इस शब को अल्लाह के महबूब ने शब रहमत भी कहा है, इस शब को अल्लाह रब्बुल आलमीन के महबूब ने जो है वो मुबारक शब कहा है। तो इस शब में जो है वो इस शब में और दूसरी शबों के अंदर जो खुसूसी फ़र्क है वो ये है कि आप देखें कि जब रमज़ान अल मुबारक का महीना आता है तो उसके हवाले से अल्लाह ताला ने कुरान हकीम फुरकान मजीद में फरमाया कि इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, कि हमने इस कुरान को लैलतुल क़द्र में नाजिल फरमाया और तुम्हें क्या मालूम कि लैलतुल क़द्र क्या है। फिर अल्लाह ने लैलतुल क़द्र का अजर बयान कर दिया कि लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, कि लैलतुल क़द्र जो है वो 1000 महीनों की इबादत से बेहतर और अफजल है। तो अब अजर लैलतुल क़द्र को बयान कर दिया, फजीलत लैलतुल क़द्र की बयान कर दी, लेकिन ये नहीं बताया कि लैलतुल क़द्र कब है। क्यों? ताकि बंदा मोमिन तजस्सुस करे, बंदा मोमिन साई करे, बंदा मोमिन कोशिश करे कि इन बाबरकत लम्हात उसे नसीब हो जाएं। तो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि रमज़ान के आखिरी अशरे की ताक रातों में इस रात को तलाश करो। तब उस रात की जुस्तजू में बंदा इतिकाफ भी करता है, उस रात की जुस्तजू में बंदा इस्तिग़फ़ार भी करता है, उस रात की जुस्तजू के अंदर बंदा जो है वो पूरा पूरा हफ्ता कोशिश करता है कि शायद 21वीं शब हो या 23वीं शब हो या 25वीं शब हो या 27वीं शब हो या 29वीं शब हो। पूरा हफ्ता स्ट्रगल करने के बाद, पूरा अशरा स्ट्रगल करने के बाद भी इंसान के दिल के अंदर एक खटका रहता है कि पता नहीं वो लम्हात मुझे नसीब हुए या कि नहीं। लेकिन चूंकि अल्लाह ताला रहमान है, अल्लाह रहीम है, अल्लाह ताला 70 माओं की ममता से ज्यादा अपने बंदू से प्यार करता है। जो शख्स अल्लाह की तरफ रजू करता है खुदा उसको मालामाल करता है। तब ये जो तजस्सुस बंदा मोमिन के दिल में पैदा हुआ कि पता नहीं मुझे ये लैलतुल क़द्र के वो लम्हात नसीब हुए या कि नहीं, इसी खटके के अंदर, इसी तजस्सुस के अंदर वो अपने पूरा साल गुजारता है। तो अल्लाह ताला चूंकि रहमान है तो अल्लाह ताला ने शाबान अल मुअज़्ज़म की 15वीं शब अता फरमा दी, जिसे लैलतु निस्फ़ु मिन शाबान कहते हैं, कि वो शाबान की 15वीं शब है। और इस शब का अजर भी बता दिया, इस शब का तायुन भी बता दिया। लैलतुल क़द्र के तायुन को मख्फी रखा, लेकिन लैलतुल बारात का तायुन भी बता दिया, लैलतुल बारात का अजर भी बता दिया। लैलतुल बारात के अंदर जो है वो अल्लाह ताला के इनामात और इकरामात जो बंदे मोमिन के लिए अल्लाह ताला ने रखे हैं, सरकार ने सब बयान कर दिए ताकि कोई भी बंदा इसके अजर से महरूम ना हो सके। इसका ये तो पहला इनाम है। दूसरा इनाम ये है कि गोया कि अल्लाह ताला हर बंदा मोमिन को, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हर उम्मती को हर साल रब्बे करीम ये मौका अता करता है कि ऐ इंसान तुझे पता है कि तूने क्या गुनाह किए हैं, ऐ इंसान तू अपने दानिस्ता गुनाहों से भी वाकिफ है, इंसान तू अपने नादानिस्ता गुनाहों से भी वाकिफ है।
اے انسان تو اپنے آمدن گناہوں سے بھی واقف ہے، اے انسان تو اپنے خطاً گناہوں سے بھی واقف ہے، اے انسان تو اپنے ظاہر اور مستور گناہوں سے بھی واقف ہے، اے انسان تو اپنے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے بھی واقف ہے۔ ہر انسان کو اپنے گناہوں کا پتہ ہے، اور ساتھ میں یہ بتا دیا کہ آج کی شب اگر تمہارے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں گے اللہ پھر بھی معاف کرے گا، اس کی طرف رجوع کر کے تو دیکھ۔ ساتھ میں یہ بھی بتا دیا کہ آج کی شب اگر انسان کے گناہ ریت کے ذروں کے برابر ہوں گے اللہ پھر بھی معاف کر دے گا، کیونکہ تو سچی توبہ کر رہا ہے، اللہ کی طرف رجوع کر رہا ہے۔ ساتھ میں یہ بھی نشانی عطا فرما دی، میرے آقا نے فرمایا کہ اگر انسان کے گناہ پہاڑوں کے برابر بھی ہوں اور انسان اگر سچے دل سے اپنے رب کی طرف توبہ کرے گا اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا ارادہ کرے گا تو آج کی شب اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے گا۔ کیوں؟ کہ سارا سال انسان اپنے رب سے مانگتا رہتا ہے، سارا سال ہم استغفار کرتے رہتے ہیں، سارا سال ہم توبہ کرتے رہتے ہیں، سارا سال ہم نمازیں پڑھتے رہتے ہیں، سارا سال ہم تلاوت قرآن کرتے رہتے ہیں، لیکن دل میں ایک کھٹکا رہتا ہے کہ پتہ نہیں وہ اس مالک کی بارگاہ میں اس گناہگار کا یہ نذرانہ قبول بھی ہوا ہے یا کہ نہیں۔ لیکن سال کا یہ لمحہ وہ لمحہ ہوتا ہے کہ جب رب کی رحمت پکار رہی ہو۔ انسان کا پکارنا اور ہے، رب کی رحمت کا آواز دینا اور ہے۔ تو آج کا وہ بابرکت لمحات ہیں کہ ان لمحات میں اللہ تعالیٰ کی رحمت صدا دیتی ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا اس کو عطا کیا جائے، ہے کوئی مغفرت کا طلبگار اس کی مغفرت کر دی جائے، ہے کوئی گناہگار جس کے گناہوں کو بخش دیا جائے، ہے کوئی رحمت کا امیدوار اس کے دامن کو رحمت خداوندی سے بھر دیا جائے۔ تو یہ آج کی رات خود پھر اس بابرکت مہینے کی جہاں اور اہمیت ہے وہاں ایک اہمیت یہ بھی ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ شعبان و شہری، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان و شہر اللہ، اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ تو شعبان کے مہینے کو مصطفیٰ کا مہینہ کیوں کہا گیا ہے؟ اس حدیث کی شرح کے اندر محدثین نے مختلف باتیں لکھی ہیں، لیکن میرے استاد محترم محدث اعظم سعید ملت استاذ العلماء حضرت علامہ شیخ الحدیث شیخ التفسیر والحدیث علامہ غلام رسول صاحب سعیدی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کا معنی کیا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ شعبان و شہری و رمضان و شہر اللہ، کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہی وجہ ہے کہ ام المومنین کہتی ہیں کہ حضور علیہ السلام شعبان کے مہینے میں کمرے ہمت کو کس لیا کرتے تھے، کثرت سے تلاوت کیا کرتے تھے، کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے، کثرت سے استغفار کیا کرتے تھے، اللہ کی طرف رجوع کیا کرتے تھے۔ تو آپ فرماتی ہیں کہ اس کا کیا مفہوم ہوگا، اس کا کیا معنی ہوگا؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ گویا کہ مصطفیٰ یہ چاہتے ہیں کہ جو شعبان و شہری کا معنی یہ ہے کہ مصطفیٰ نے فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ شعبان کے مہینے میں بندہ مومن اپنے آپ کو اعدائے مصطفیٰ کا اسیر بنا دے، اپنے آپ کو اطاعت مصطفیٰ کا اسیر بنا دے، اپنے آپ کو مصطفیٰ کریم کی پاکیزہ زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے۔ تو فرمایا کہ جب بندہ مومن کی ادائیں مصطفیٰ کے مطابق ہو جائیں گی تو اس کا معنی یہ ہوا کہ تم مصطفیٰ کے ہو جاؤ گے۔ تو جب تم مصطفیٰ کے ہو جاؤ گے تمہارے سجدے مصطفیٰ کے مطابق ہو جائیں گے، تمہاری تلاوت مصطفیٰ کی سیرت کے مطابق ہو جائے گی، تمہارا کردار مصطفیٰ کے کردار کے مطابق ہو جائے گا۔ تو پھر کیا ہوا؟ رمضان و شہر اللہ، پھر اللہ رب العالمین تمہیں اس کے بدلے میں کیا جو ہے وہ رمضان کے مہینے کا انعام عطا فرمائے گا، اور وہ انعام کیا ہوگا کہ رحمت ہوگی، مغفرت ہوگی، جہنم سے آزادی کی صورت ہوگی۔ تو آج توبہ کی رات ہے، توبہ کے لیے چند شرائط ہیں، آخری لمحات ہیں، میرے پاس ٹائم بھی بہت کم ہے، ہمارے یہاں نماز کا ٹائم ہے۔ توبہ کی شرائط کے اندر علماء نے لکھا ہے کہ توبہ کی سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ بندہ اقرار جرم کرے، یعنی ہر انسان کو معلوم ہے کہ اس نے کیا گناہ کیا ہے۔ ہر انسان اپنے صغیرہ گناہوں کو بھی جانتا ہے، کبیرہ گناہوں کو بھی جانتا ہے، دانستہ گناہوں کو بھی جانتا ہے، نادانستہ گناہوں کو بھی جانتا ہے، عمدن گناہوں کو بھی جانتا ہے، خطاً گناہوں کو بھی جانتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ توبہ کی سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ بندہ اقرار جرم کر لے کہ اللہ ہر گناہ کا اقرار کرتا ہوں، میں گناہگار ہوں، تو رحمان ہے،
تو اپنی رحمت کی طرف دیکھ، میرے گناہوں کی طرف نہ دیکھنا۔ تو فرمایا سب سے پہلی توبہ کی شرط یہ ہے کہ بندہ اقرار جرم کرے، جسٹیفائی اپنے گناہ کو کرنے کی اجازت نہیں، اپنی سستیوں کو جسٹیفائی کرنے کی اجازت نہیں، نمازوں کو ترک کرنے کے عمل کو جسٹیفائی کرنے کی اجازت نہیں۔ انسان سلنڈر کرتے اللہ کے سامنے کے بارے الہ، اپنے ہر گناہ سے توبہ کرتا ہوں اور اس کا اقرار کرتا ہوں، یہ پہلی شرط ہے۔ توبہ کی دوسری شرط یہ ہے کہ بندہ اپنے گناہ پر نادم ہو، شرمندہ ہو، اس کو شرمندگی ہو کہ اللہ تعالیٰ نے گناہگاروں کے لیے جہنم کا عذاب تیار کیا ہے، پھر اس کو شرمندگی ہو کہ میں تو جیسے ہی اس دنیا کو چھوڑ کر قبر کے اندر جاؤں گا تو میری قبر کی پہلی منزل ہی یہی ہوگی کہ میری ملاقات سب سے پہلے مصطفیٰ سے ہوگی۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا چہرہ گناہوں سے سیاہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے دل کے اندر گناہوں کی کائی جمی ہوئی ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے عمل کے اندر بدعملی کے داغ نظر آ رہے ہوں۔ تو فرمایا کہ جب انسان سچے دل سے اقرار کر کے اپنے گناہ پر نادم ہو جاتا ہے، اپنے گناہ پر شرمندہ ہو جاتا ہے اور اپنے گناہ کے شرمندگی کے آنسو بہاتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پھر اس کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے، پھر اس کے گناہ کے نشانات مٹ جاتے ہیں، پھر اس پر نور آ جاتا ہے جو نیکی کا نور ہوتا ہے۔ تو گناہ کا اقرار کرنا، گناہ پر شرمندہ ہونا، یہ دوسری شرط ہے۔ اور توبہ کی تیسری شرط یہ ہے، توبہ کی تیسری شرط یہ ہے کہ انسان یہ ارادہ اور وعدہ کرے کہ رب کریم تیری بارگاہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں آئندہ یہ گناہ دوبارہ مجھ سے سرزد نہیں ہوگا، نہ اس گناہ کے بارے میں سوچتا ہوں، نہ میرا قدم اس گناہ کی طرف بڑھے گا، نہ میری فکر اس گناہ کی طرف بڑھے گی، نہ میرا تصور اور تخیل اس گناہ کی طرف بڑھے گا، میں آئندہ دوبارہ یہ گناہ نہیں کروں گا۔ یہ توبہ کی تیسری شرط ہے۔ اور توبہ کی چوتھی شرط کیا ہے؟ کہ انسان جو ہے وہ نیکی کی عادت بنا لے اور نیکی کی طرح، اور فرمایا کہ جب بندہ نیکی کی عادت بنا دیتا ہے، گناہ کو چھوڑ دیتا ہے، تو اللہ دنیا میں ہی اس کو بینیفٹ عطا فرما دیتا ہے۔ اور وہ کیا بینیفٹ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ جب بندہ نمازی بن جاتا ہے تو نماز کے ذریعے اس کی بخشش تو ہونی ہے، نماز کے ذریعے اس کی اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوگا ہی ہوگا، لیکن اللہ نمازی کو دنیا میں جو انعام عطا فرماتا ہے وہ کیا ہے؟ کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ دنیا میں ہی بندہ جو ہے وہ نماز کی برکت سے اللہ اس کو بے حیائی اور بری باتوں سے روک دیتا ہے، اس کی زبان بے حیائی سے رک جاتی ہے، اس کا قدم بے حیائی سے رک جاتا ہے، اس کے تصور اور تخیل بے حیائی سے رک جاتا ہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ فرمایا کہ پھر نیکی کے جہان میں اس کا بسیرا ہو جاتا ہے۔ تو یہ آج کی شب خود احتسابی کی شب ہے۔ آج کی شب ہر شخص اپنے گناہوں کا خود حساب کرے، اپنی نیکیوں کا خود حساب کرے، اپنے رب کی طرف رجوع کرے، اللہ کی رحمت سے امید رکھے، میرے مصطفیٰ کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے، اور اللہ رب العالمین آج کی اس بابرکت شب کے صدقے ہماری سستیوں کو دور فرمائے، کاہلیوں کو دور فرمائے۔ ہم خداوند قدوس کے اس انعام پر اس کی بارگاہ میں شکر گزار ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہماری اس گناہگار زندگی کے اندر ہمیں ایک مرتبہ پھر بابرکت لمحات کو نصیب کیا۔ اس شب میں جب دعائیں مانگے تو دعا چونکہ اللہ کی طرف سے بے حساب دعائیں اور قبولیت کا ہے، تو نبی پاک کی سنت ہے کہ اس شب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام قبرستان جاتے تھے، اور ہمارا جموں و کشمیر تو شہداء کا قبرستان ہے، ہماری جموں و کشمیر کی سرزمین تو شہداء کی سرزمین ہے، جموں و کشمیر کی سرزمین تو اولیاء کی سرزمین ہے، جموں و کشمیر کی سرزمین تو پاکان امت کے مزارات کی سرزمین ہے۔ اس لیے اس شب کو قبرستان جانا یہ میرے مصطفیٰ کی سنت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام شب برات کو خود جنت البقیع میں جا کر اہل ایمان کے لیے دعا فرماتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہر سال احد میدان احد میں جا کر حضرت امیر حمزہ اور شہداء احد کی قبور کے اوپر حضور خود حاضر ہو کر حضور ان پر سلام بھی بھیجا کرتے تھے، ان سے باتیں کیا کرتے تھے۔ تو جہاں اپنے لیے دعا کریں وہاں گناہگار امتیوں کے لیے دعا کی جائے، اپنے مرحومین کے لیے دعا کیا جائے، اپنے دعا کے دامن کو وسیع کیا جائے۔ یہ ایک بڑی ہی پر لطف قسم کی رات ہے، اور اس کے اندر ایسے رموز اور ایسے اسرار ہیں کہ جس کی طرف اگر آپ نکلیں گے تو ایک جہان ہے، ایک سمندر ہے کہ جو جتنا گہرائی میں جائے گا اتنے اس کو اللہ تعالیٰ موتی عطا فرمائے گا۔ وہ موتی مغفرت کے موتی ہوں گے، رحمت کے موتی ہوں گے، کرم کے موتی ہوں گے، عطا کے موتی ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آج کی بابرکت شب میں
ہم سب کی بخشش مغفرت فرمائے، اور آپ تمام دوستوں کو جو سوشل میڈیا کے ذریعے پوری دنیا میں پیغام دین کو عام کر رہے ہیں برکات نصیب فرمائے۔ بہت شکریہ، جزاکم اللہ احسن الجزا۔ اللہ خیر قبلہ مفتی صاحب، اللہ رب العزت آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ شروع میں آپ سے جو ہے نا کہ انٹرنیٹ کی وجہ سے رابطہ آواز نہیں سن پا رہے تھے آپ، میں آپ کو بہت مشکور ہوں، آپ اپنے قیمتی وقت میں ہمیشہ ہمیں ٹائم عنایت فرماتے ہیں، اللہ رب العزت آپ کے درجات مزید بلند فرمائے، جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ۔ بہت ہمارے شکریہ، بارک اللہ۔ ساتھ علماء حضرت علامہ مفتی نصیر اللہ نقشبندی صاحب تھے، بہت شکریہ۔ جی ناظرین، ہم اپنے دوسرے جو ہے نا کہ مہمان کی طرف چلے جاتے ہیں۔ یہ ہمارے ساتھ کراچی سے حضرت علامہ شوکت صاحب جڑ چکے ہیں، ہم ان کا پروگرام میں خیر مقدم کرتے ہیں۔ علامہ صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ السلام علیکم رضوان بھائی، جب تک علامہ صاحب ہمارے ساتھ جڑ جائیں گے آپ کوئی کلام سنائیں۔ جی حضور شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ کا منقبت بسم اللہ۔ آپ ہی کی دی ہوئی طرز اور وہ انشاءاللہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ جزاک اللہ، بسم اللہ۔ نیریاں کے تاج دار، نیریاں کے تاج دار، نیریاں کے تاج دار، واہ کیا جود و کرم ہے، نیریاں کے تاج دار، فخر کرتی ہے ولایت تو طریقت کا وقار، جان کی تسکین ہے اور میری آنکھوں کا قرار، جان کی تسکین ہے اور میری آنکھوں کا قرار، نور سے جن کے ہوئے روشن میرے دل کے دیار، واہ کیا جود و کرم ہے، نیریاں کے تاج دار، مل گئی زاہد تجھے دونوں جہاں کی نعمتیں، مل گئی زاہد تجھے دونوں جہاں کی نعمتیں، ہو گیا جب سے تیرا ان کے غلاموں میں شمار، ہو گیا جب سے تیرا ان کے غلاموں میں شمار، واہ کیا جود و کرم ہے، نیریاں کے تاج دار، فخر کرتی ہے ولایت تو طریقت کا وقار۔ جزاک اللہ خیر رضوان بھائی، آپ کا بہت بہت شکریہ اور آپ کی قیمتی وقت کے لیے۔ اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بارگاہ میں اور حضور سیدی مرشدی رحمۃ اللہ تعالی اپنی بارگاہ میں آپ کے مناجات، آپ کے منقبت، نعت پاک اور حمد باری تعالی قبول فرمائے۔ بہت شکریہ
بہت نوازش، جزاک اللہ خیر. ہمارے ساتھ جزاک اللہ. ہمارے ساتھ علامہ محمد شوکت صاحب جو ہے نا کہ کراچی ساتھ جڑ گئے ہیں. حضور آپ کو پروگرام میں خیر مقدم کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ نعمان بھائی آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی ضرور، آپ کو میری آواز آپ کو آ رہی ہے؟ جی جی آپ کی آ رہی ہے. علامہ صاحب کے شاید انٹرنیٹ میں کوئی ایشو ہے. علامہ صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ السلام علیکم. نعمان بھائی جب تک علامہ صاحب ہمارے ساتھ جڑ جائیں گے میں زہیب بھائی کو بھی پروگرام میں شامل کرنا چاہوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی زہیب بھائی کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا کرم. آپ کیسے ہیں؟ نعمان بھائی جب تک علامہ صاحب الحمدللہ میں زہیب بھائی کو جی بھی پروگرام میں شامل کرنا چاہوں گا. جی جی. تو ہمارے ساتھ علامہ شوکت صاحب تھے لیکن ان کی آواز ہم تک نہیں آ رہی تھی. ان کا آپ کوئی کی آواز جو ہے نا وہ بہت بریک ہو رہی ہے. جی اب صحیح ہے؟ اب آواز آ رہی ہے زہیب بھائی؟ آواز آپ کی نا عرفات بھائی بہت زیادہ بریک ہو رہی ہے. اب کچھ بھی جی زہیب بھائی اب آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ جی بالکل آپ کی آواز مجھے آ رہی ہے. جی زہیب بھائی میں آپ کو جو ہے کہ جیسے آج شب توبہ ہے، شب برات کے پروگرام کے حوالے سے علماء کرام نے گفتگو فرمائی. تو ہمارا جو لائحہ عمل ہے آگے شب برات کے بعد اس کے حوالے سے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ کیا ہونا چاہیے، کیونکہ رمضان شریف بھی آ رہا ہے اور ظاہر ہے رمضان شریف سے پہلے جو ہے کہ ہم تیار ہونے چاہیے رمضان شریف کے حوالے سے. تو کیسے اس سلسلے کو آپ دیکھتے ہیں اور کیا جو ہے کہ فرماتے ہیں آپ اس حوالے سے؟ دیکھیں اس میں میرا جو ناقص اوپینین ہے وہ میرا یہ اوپینین ہے کہ جب یہ شب آتی ہے جی زہیب بھائی آپ کی آواز بھی بہت زیادہ بریک ہو رہی ہے.
نعمان بھائی آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی ہے آپ کی آواز. اور زہیب بھائی کا شاید انٹرنیٹ کا ایشو چل رہا ہے، تو جب تک ان جی کا انٹرنیٹ کا ایشو سارٹ آؤٹ ہو جائے تب تک میں آپ سے نعت پاک آپ جو ہے نا کہ ضرور. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. تو شاہ خوباں تو جان جانا، تو شاہ خوباں تو جان جانا ہے، چہرہ کتاب تیرا نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا، نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا مثال تیری، جواب تیرا مثال تیری، جواب تیرا. تو سب سے اول تو سب سے آخر ملا ہے، حسن دوام تجھ کو ملا ہے، حسن دوام تجھ کو ہے. عمر لاکھوں برس کی تیری ہے، عمر لاکھوں برس کی تیری، مگر ہے تازہ شباب تیرا ہے. عمر لاکھوں برس کی تیری، مگر ہے تازہ شباب تیرا. تو شاہ خوباں تو جان جانا ہے، چہرہ کتاب تیرا نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا مثال تیری، جواب تیرا. میں صدقے زمین طیبہ فدا، نہ تجھ پہ ہو یوں زمانہ فدا، نہ تجھ پہ ہو یوں زمانہ. میں صدقے زمین طیبہ فدا، نہ تجھ پہ ہو یوں زمانہ فدا، نہ تجھ پہ ہو یوں زمانہ. کہ جن کی خاطر بنا زمانہ، کہ جن کی خاطر بنا زمانہ، وہ تجھ پہ آرام پا رہے ہیں. کہ جن کی خاطر بنا زمانہ، کہ جن کی خاطر بنا زمانہ، وہ تجھ پہ آرام پا رہے ہیں. تو شاہ خوباں تو جان جانا ہے، چہرہ کتاب تیرا نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا مثال تیری، جواب تیرا. خدا کی غیرت نے ڈال رکھے ہیں تجھ پہ 70,000 پردے ہیں، تجھ پہ 70,000 پردے. خدا کی غیرت نے ڈال رکھے ہیں تجھ پہ 70,000 پردے ہیں، تجھ پہ 70,000 پردے. جہاں میں لاکھوں ہی طور بنتے، جہاں میں لاکھوں
ہی طور بنتے جو ایک بھی اٹھتا حجاب تیرا، جہاں میں لاکھوں ہی طور بنتے جو ایک بھی اٹھتا حجاب تیرا، تو شاہ خوباں تو جانے جانا ہے چہرہ کتاب تیرا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری، جواب تیرا، یا مجھ کو عنبر یا بوئے جنت نظر میں جس کی، یہ ہے حقیقت نظر میں جس کی، یہ ہے حقیقت، یا مشک و عنبر یا بوئے جنت نظر میں جس کی، یہ ہے حقیقت نظر میں جس کی، یہ ہے حقیقت، ملا ہے جس کو ملا ہے جس نے، ملا ہے جس کو ملا ہے جس نے، پسینہ رش کے گلاب تیرا، ملا ہے جس کو ملا ہے جس نے، پسینہ رش کے گلاب تیرا، تو شاہ خوباں تو جانے جانا ہے چہرہ کتاب تیرا، ہے تو بھی صائم عجیب انسان جو خوف محشر سے ہے ہراساں، جو خوف محشر سے ہے ہراساں، ہے تو بھی صائم عجیب انسان جو خوف محشر سے ہے ہراساں، جو خوف محشر سے ہے ہراساں، ارے تو جن کی ہے نعت پڑھتا، ارے تو جن کی ہے نعت پڑھتا، وہی تو دیں گے حساب تیرا، ارے تو جن کی ہے نعت پڑھتا، وہی تو لیں گے حساب تیرا، تو شاہ خوباں تو جانے جانا ہے چہرہ کتاب تیرا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری، جواب تیرا۔ سبحان اللہ، کیا کہنے نعمان بھائی، اللہ کریم آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جس خوبصورت انداز سے آپ نے نعت سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیش فرمایا، تاجدار کائنات اور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے نعت پاک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اس بابرکت نعت کے صدقے ہم سب کی یہ چھوٹی سی کوشش بھی قبول فرمائے۔ نعمان بھائی، مجھے لگ رہا ہے کہ علامہ صاحب کا جو انٹرنیٹ ہے نا بہت زیادہ ویک ہے، اس وجہ سے میں دوبارہ سے کوشش کرتا ہوں کہ ان کو پروگرام میں لینے کے لیے۔ جی السلام علیکم علامہ صاحب، کیا آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے؟ علامہ صاحب، کیا آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے؟ جی نعمان بھائی، ان کا جو انٹرنیٹ ہے وہ بہت زیادہ سلو ہے، تو جی جب تک کوئی ان کے انٹرنیٹ کا مجھے مشکل ہی لگ رہا ہے کہ ان کا انٹرنیٹ بہت زیادہ ویک ہے۔ تو نعمان بھائی، ہم جو ہے نا کہ میں آپ سے گفتگو جب تک کیونکہ اور بھی مہمان ہمارے پروگرام میں جڑنے والے ہیں، جب تک وہ پروگرام میں آئیں گے تب تک میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اس وقت کی، کیونکہ آپ ڈفرینٹ پلیٹ فارمز پہ خود بھی کام کرتے ہیں اور ڈفرینٹ لوگوں سے تجربے بھی ہیں آپ کے، اور جس طرح سے یہ پروگرامز ہیں یوتھ کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں کہ یوتھ جس طرف سے جا رہی ہے، اگر اس طرح کی پروگرام جس طرح سے پہلے کانفرنسز ہمیں
آف لائن ارینج کروانی پڑتی تھی، اس میں بہت اسٹرگل بھی تھا اور بہت ساری مشکلات بھی پیش آتی تھی. اب جو یہ آن لائن پروگرامز کا سلسلہ شروع ہوا ہے، تو آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ کیا جو نئی یوتھ ہیں کیا ان کو بھی چاہے وہ نعت حضور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پڑھے، تلاوت کی ہی سنائے، تو کیا ایسا نہیں ہے کہ ان کو موقع دینا چاہیے ایسے پروگرامز میں، تاکہ ان کو بھی دین کی طرف وہ رغبت ملے اور وہ بھی آہستہ آہستہ جو ہے نا کہ دین اسلام کی تعلیمات پہ عمل بھی کرے اور اپنے ساتھیوں کو پھر اسی طرح سے دین کی طرف راغب کرے؟ جی بالکل شاہ صاحب، سب سے پہلے میں وہ شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا کہ آپ نے یہ پروگرام آرگنائز کیا علماء صدیق اکبر انٹرنیشنل کے پلیٹ فارم سے، تاکہ اس طرح کے میں کہنا چاہوں گا کہ فیس بک ہے ابھی جو ڈیجیٹل دور آ گیا ہے، اس طرح ہر کوئی فیس بک یوز کر رہا ہے، سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم یوز کر رہا ہے، ہر بندہ یوز کر رہا ہے، بچے سے لے کے بڑے تک. تو اسی طرح اس کے ذریعے ایک اچھا میسج دیا جا سکتا ہے، اس دلوں میں عشق رسول پہنچایا جا سکتا ہے. اسی طرح کہ ہم جس طرح کے پروگرام آرگنائز کر رہے ہیں، پہلے یہ ہوتا تھا کہ ڈیجیٹل دور نہیں تھا کہ ہم ٹی وی چینلز کے ذریعے ہم پروگرامز وغیرہ کیا کرتے تھے، یا ٹی وی چینل کے ذریعے پروگرامز وغیرہ دیکھا کرتے تھے. تو ابھی الحمدللہ دور جدید کے تقاضے سے اگر دیکھا جائے تو فیس بک کے ذریعے یا یوٹیوب کے ذریعے سے کافی سارے پروگرام جس طرح ہم نے آرگنائز کیا، اس طرح دوسروں بھی انشاءاللہ ہونا چاہیے، تاکہ اور دوسرے بھی ہمیں شرکت کریں اس پروگرام میں، اور تاکہ حضور کا عشق رسول ان تک پہنچے. اور جس طرح یہ پروگرام آرگنائز کیا انشاءاللہ بہت اچھا، مفتیان کرام نے نور بخیرہ بہت اچھا سلسلہ سٹارٹ کیا. انشاءاللہ اللہ اس میں مزید برکتیں عطا فرمائے، اور ہماری دعا ہے کہ یہ سلسلہ جاری و ساری رہے. جی ایسا ہی ہے. اور جس طرح سے ہر ایک چاہے وہ یوٹیوبر ہے یا چاہے اس کے سوشل پلیٹ فارم پہ جو ہے نا کہ اپنی جو ہے نا کہ کوالٹی دکھاتا ہے، اور اسی طرح اگر ایسا ذہن بنایا جائے کہ اسلامک کانٹینٹ کو پروموٹ کیا جائے ڈفرینٹ وے میں، جس طرح سے یوتھ کرنا چاہتا ہے، جیسے فار ایگزامپل علماء کرام جیسے ہماری آج کی نئی جنریشن ہے، وہ کہتے ہیں کہ علماء نے، مولوی حضرات نے دین کو سخت کیا ہے، جبکہ یہ آواز ان کی بڑی جی اب صحیح ہے؟ آواز اب تھوڑی صحیح ہے. جی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جس طرح سے ڈفرینٹ کنٹینٹس بنائے جاتے ہیں جو اسلامک نہیں ہوتے ہیں، کیا ہماری یوتھ اس طرح سے کنٹینٹ نہیں بنا سکتے جو اسلامک کنٹینٹ ہو، جو ان کو لگتا ہے کہ اس دور کی ضرورت ہے؟ کیونکہ دیکھیے اگر کوئی یونیورسٹی میں کوئی اسٹوڈنٹ پڑھ رہا ہے، کوئی کالج میں پڑھ رہا ہے، یا جہاں پہ بھی چاہے وہ اسکول میں پڑھ رہا ہے، تو اس کو پتہ ہے کہ میرے دائیں بائیں ماحول کیسا ہے، اور ان لوگوں کو کس چیز کی ضرورت ہے، چاہے ان کو اصلاح کی ضرورت ہے، چاہے ان کو محبت کی ضرورت ہے. تو وہ ٹاپک دین سے نکال کے علماء کرام سے رابطہ کر کے یا ہمارے سوشل ہینڈلز پر جو ہے کہ رابطہ کر سکتا ہے، اور ہم بھی ان کی مدد کر سکتے ہیں. اگر ان کو علماء کرام کے حوالے سے رہنمائی چاہیے، کتابوں کے حوالے سے رہنمائی چاہیے کہ ہمیں کیا اسٹڈی کرنا چاہیے. جیسے آپ کو پتہ ہے آج کے دور میں ہر ایک جو ہے نا کہ چاہے وہ قرآن کی ٹرانسلیشن کیوں نہ ہو، چاہے وہ قرآن کی تفسیر کیوں نہ ہو، اس کی بھی تحقیق کرنا لازم اور ملزوم ہے کہ ہم کس کی پڑھیں. ہم ان لوگوں کی نہ پڑھے جو دیکھیے ہر ایک بندہ کسی بھی بک کی ٹرانسلیشن کرتا ہے، اور یہ ضروری نہیں کہ ہر ایک کی ٹرانسلیشن صحیح ہو. تو کیا آپ کو کیا لگ رہا ہے اس حوالے سے، کیا یوتھ کو اس طرف بھی ذہن نہیں لگانا چاہیے جس طرح سے وہ اگر کوئی بھی کسی بھی آتھر کی اب کالج یا یونیورسٹی کے حوالے سے کہتا ہے کہ یہ بک اچھی ہے، اس کی ٹرانسلیشن، اس کی تفسیر اچھی ہے، کیا قرآن اور حدیث کے حوالے سے نہیں جو ہے یوتھ کو آگے آنا چاہیے تھا؟ جی بالکل، یوتھ کو اس طرح آنا بھی چاہیے، اور ان کو بھی کوشش کریں. اصل میں آج کل کے دور کے حساب سے یوتھ کو ایک گائیڈ لائن جو ملنی چاہیے، اس طرح کے میرے حساب سے وہ گائیڈ لائن ان کو وہ نہیں مل رہی. وہ یوٹیوب سے یا مطلب کافی ساری ایسی کتابیں ہیں وہاں سے وہ اسٹڈی کر تو لیتے ہیں، لیکن انہیں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ کتاب کس مسلک سے کس نے لکھی ہوئی ہو، اس کا کس چیز سے تعلق ہے. تو وہ اس کو اسٹڈی کر کے تو وہ اپنے آپ اس کو فالو کرتے ہیں، اس وجہ سے ان کے لیے کافی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے. تو یہ آپ نے بالکل اچھی بات کہی ہے. انشاءاللہ یوتھ کے حوالے سے اس طرح کرنا چاہیے، اور یوتھ کو اس طرح کنٹینٹ کی ضرورت ہے. انشاءاللہ حاضر ہیں آپ کے پلیٹ فارم سے، اور آپ کا پلیٹ فارم بھی حاضر ہے. انشاءاللہ جو بھی آپ سے رابطہ کرے گا انشاءاللہ اس کی مدد بھی ہوگی، اور جس طرح کے گائیڈ لائن چاہیے انشاءاللہ اس کو گائیڈ لائن بھی دی جائے گی. انشاءاللہ تعالی ہم دوبارہ کوشش کرتے ہیں علامہ شوکت صاحب کی طرف جانے کے حوالے سے
अगर उनका कनेक्शन अब सही है। अलामा साहब, आपको हमारी आवाज़ आ रही है? नुमान भाई, क्या आपको अलामा साहब की आवाज़ आ रही है? अलामा साहब, मेरी आवाज़ सुन रहे हैं आप? नहीं, आई थिंक उनकी मुझे भी उनकी आवाज़ नहीं आ रही और मेरी भी उनको। हाँ, नुमान भाई, आप कोशिश करें अलामा साहब से रब्ता करने की। अब मैं तब तक दूसरे मेहमानों को जो है ना कि प्रोग्राम में शामिल जी, करता हूँ। जी, मैं इनको अस्सलाम वालेकुम। अलामा साहब, क्या सुन सकते हैं आप मुझे? जी शौकत साहब, आपको आवाज़ आ रही है? जी नाजरीन, अलामा साहब का इंटरनेट अभी वीक है, इस वजह से शायद अलामा साहब को हमारी आवाज़ नहीं आ रही है। अलामा साहब, क्या आपको हमारी आवाज़ आ रही है? जी नाजरीन, अलामा साहब का जो इंटरनेट है वो बहुत वीक है। इस हवाले से जब तक हमारे दूसरे गेस्ट इस प्रोग्राम में शामिल होते हैं तब तक हम प्रोग्राम को कंटिन्यू करते हैं। तो नाजरीन, हम डिफरेंट टॉपिक्स के हवाले से बात कर रहे थे कि जिस तरह से आज जो जो दौर चल रहा है, क्योंकि ज़ाहिर है जब हम पहले ज़माने में कोई भी इस्लामिक कॉन्फ्रेंस करनी थी, चाहे हम कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में या पब्लिक किसी ग्राउंड में या किसी ऑडिटोरियम में करना चाहते थे, तो हमें बहुत सारे मराहिल से गुजर के और फिर परमिशंस लेने के बाद उसके बाद हम किसी मौके पे पहुंचते थे। अगर मैं यूथ के हवाले से कह रहा हूँ, जो इस तरह इंटरेस्टेड थे। लेकिन अब जैसा आपको पता है कि अब सोशल जो है कि प्लेटफॉर्म इस तरह से इतने आसान हो गए कि आप घर बैठे प्रोग्राम्स अरेंज कर सकते हैं। तो इस हवाले से जो है कि अ, अ, इस हवाले से जो है कि मैं यूथ के हवाले से बात करता हूँ कि यूथ को चाहिए कि आगे आए और सोशल जिस तरह से डिफरेंट, देखिए ना, आप यूट्यूब को चेक करें, आपको रोस्टर्स मिलेंगे, आपको टिकटॉकर्स मिलेंगे, आपको जो है ना कि सॉन्ग्स जो गाने गाने वाले हैं वो मिलेंगे। तो उनकी शोहरत भी बहुत ज़्यादा है, उनको लोग फॉलो भी बहुत ज़्यादा करते हैं। तो क्यों ना जो जो लोग दीन से मोहब्बत करते हैं और साथ साथ दीन की तरफ भी आना चाहते हैं, तो उनको जो है ना कि ऐसा प्लेटफॉर्म जो कि प्रोवाइड किया जाए, ऐसे प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड किए जाए जो कि ऑलरेडी उनके पास हैं। अगर उनको किसी हवाले से मुश्किलात लग रही हैं कि हम आगे नहीं आ सकते और हम कैसे करें, तो वो हमसे लाजमी राब्ता करें, हमारे पेज पे मैसेज करें। उनको किसी भी टाइप की गाइडेंस की ज़रूरत हो, रहनुमाई, हम उलमाए किराम से बात करेंगे उनके हवाले से, वो उनको गाइड करेंगे, उनके कॉन्टेक्ट शेयर करेंगे। और ताकि वो कम से कम इतना अपने हवाले से कर सके कि वो कोई प्रोग्राम्स, कोई दीन की तरफ आए, लिटरेचर पढ़ने के हवाले से, कुरान की ट्रांसलेशन, तफसीर, जो फिक के हवाले से। तो इस हवाले से मैं चाहता हूँ कि यूथ आगे आए। तो मैं आपको जो है ना कि दूसरे मेहमानों के साथ जो है ना कि शामिल करता हूँ। नुमान भाई, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी, जी, आ रही है। जी जी, आप अलामा साहब को मैंने दोबारा से प्रोग्राम ऐड किया, आप देख लें अलामा साहब को आवाज़ आ रही है? अस्सलाम वालेकुम। अलामा साहब, आप आवाज़ सुन रहे हैं हमारी?
हमारे साथ रावलपिंडी आस्थाने से हजरत नवीद सिद्दीकी साहब जुड़ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हुजूर आपका बहुत शुक्रिया, आप उलामा सिद्दीकी अकबर के प्लेटफॉर्म से जो है ना कि जुड़ रहे हैं। अल्लाह करीम आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। तो मैं आपका वक्त ज़्यादा न लेते हुए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आप अपना हदिया नजराना पेश फरमाएं। सल्लल्लाहु अलैहि या या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। जहाँ भी हो वहीं से तो सदा सरकार सुनते हैं। जहाँ भी हो वहीं से तो सदा सरकार सुनते हैं। सरे आईना सुनते हैं। पसे दीवार सुनते हैं। गुनाहगारों दरूदे भेज कर देखो गुनाहगारों दरूदे भेज कर देखो वो अपने उम्मती का नग़्माए किरदार सुनते हैं। वो अपने उम्मती का नग़्माए किरदार सुनते हैं। और मेरा हर सांस उनकी आहटों के साथ चलता है। मेरा हर सांस उनकी आहटों के
چلتا ہے میرے دل کے دھڑکنے کی بھی وہ رفتار سنتے ہیں میرے دل کے دھڑکنے کی بھی وہ رفتار سنتے ہیں سرے آئینہ سنتے ہیں پسے دیوار سنتے ہیں میں صدقے جاؤں ان کی رحمت کے میں صدقے جاؤں ان کی رحمت کے پکارو چاہے جتنی بار ہو ہر بار سنتے ہیں پکارو چاہے جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں سرے آئینہ سنتے ہیں پسے دیوار سنتے ہیں اور مظفر جب کسی محفل میں ان کی نعت پڑھتا ہوں مظفر جب کسی محفل میں ان کی نعت پڑھتا ہوں میرا ایمان ہے وہ بھی میرے اشعار سنتے ہیں میرا ایمان ہے وہ بھی میرے اشعار سنتے ہیں سرے آئینہ سنتے ہیں پسے سنتے ہیں سبحان اللہ، جزاک اللہ خیر. بہت شکریہ، بہت نوازش نوید صدیقی صاحب. اللہ رب العزت آپ کے جو ہے کہ عمل میں اور علم میں مزید برکت نصیب فرمائے. بہت شکریہ، بہت نوازش، جزاک اللہ خیر. ناظرین، ہمارے ساتھ یو کے سے حضرت علامہ مولانا حافظ نیاز احمد صدیقی دامت برکاتہ القدسیہ جڑ چکے ہیں. علامہ صاحب آپ کو غلامان صدیقی اکبر انٹرنیشنل کے پلیٹ فارم پہ خیر مقدم کرتے ہیں، اور آپ کی قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت دیا، اس کا ہم تہہ دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. تو علامہ صاحب، میں آپ کی بارگاہ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ کیونکہ آج
अभी इंडिया के टाइम के मुताबिक 11:30 हुए हैं और आधी शब इंडिया और पाकिस्तान में भी बाकी हैं। तो क्या नसीहत आप फरमाएंगे हमारे नाजरीन को, हम सब को, किस तरह से ये शब भी गुजारनी चाहे और आने वाला जो है कि आयाम भी, जो रमज़ान मुबारक भी आ रहे हैं, तो इस शब के हवाले से खुसूसी कुछ तालीमात इनायत फरमाएं। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। हम्द व सलात के बाद मैं गुलामाने सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तंजीम और इस चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस बाबरकत महफिल में शिरकत का मौका फराम किया। मेरी दुआ है अल्लाह करीम जल्ल शानुहु आपको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की और बरकत अता फरमाए और फैज़ाने हुज़ूर शेखुल आलम ख्वाजा पीर अलाउद्दीन साहब सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह व नव्वरुल्लाह मरकदहु आपको नसीब फरमाए और आपके चैनल से पूरी दुनिया में हुज़ूर शेखुल आलम का फैज़ान अल्लाह करीम जल्ल शानुहु जारी व सारी फरमाए। आमीन। आज मुबारक रात शबे बारात, जिसके मुबारक लम्हात हमें नसीब हो रहे हैं, अल्लाह करीम जल्ल शानुहु इस मुबारक रात की बरकतें सबको नसीब फरमाए। मैं एक नुक्ता अर्ज करना चाहूँगा कि ये शबे बारात और माह रमज़ान में लैलतुल क़द्र और माह रमज़ान का पूरा महीना, ये रातें और ये माह मुक़द्दस ऐसा है कि हर वक्त अल्लाह ताला की रहमतें इनमें बरसती रहती हैं। हदीस पाक के अंदर आता है कि पूरा साल रात के पिछले पहर आसमान दुनिया से निदा आती है कि है कोई बख्शिश मांगने वाला, गुनाहों की माफ़ी चाहने वाला, रिज़्क में वसअत चाहने वाला, उसको ये चीज़ें अता की जाए। तो होता यूं है कि हम गुनाहगार लोग सोए होते हैं और जो नेक लोग होते हैं, इबादत गुजार, तहज्जुद गुजार, वो उठते हैं, तहज्जुद पढ़ते हैं, नफल पढ़ते हैं, अल्लाह करीम की बारगाह में हाजिरी देती हैं। उनकी झोलियां अल्लाह करीम की रहमत से पहले ही भरी हुई होती हैं, तो उठते हैं और भर लेते हैं। लेकिन गुनाहगार लोग सोए रहते हैं और इस आदत से मारूम रहते हैं। तो अल्लाह करीम जल्ल शानुहु का करम देखें, गोया अल्लाह की रहमत ये चाहती है कि गुनाहगारों को नवाजा जाए, लेकिन गुनाहगार सो रहे होते हैं। तो मनशे रब्बानी और रज़ाए खुदा ये मालूम होती है कि रात के पिछले पहल आवाज तो लगाई थी गुनाहगारों के लिए, वो तो उठे नहीं, और जिनकी झोलियां पहले ही सवाब और रहमत से भरी हुई हैं, वो और भर लेते हैं और गुनाहगार महरूम रह जाती हैं। तो मालूम ऐसे होता है कि अल्लाह करीम जल्ल शानुहु ने चाहा, ऐ मेरे गुनाहगार बंदो, तुम अपने उठने का वक्त नहीं बदलते
तो हम अपनी रहमत के नुज़ूल का वक्त बदल देते हैं। हुज़ूर करीम अलैहिस्सलाम की उम्मत को ये मुबारक रात शब बरात और आगे माह रमज़ान में लैलतुल क़द्र अता फरमाई। तो फरमाया इसमें पिछले पहर की कैद हटा देते हैं। जो ही मगरिब के बाद ये रातें शुरू होंगी, अल्लाह की रहमत बरसनी शुरू हो जाएगी। तो ये हम गुनाहगारों के लिए गोल्डन चांस है रहमतों से अपनी झोलियां भरने का, अल्लाह करीम की बारगाह से माफी मांगने का, अल्लाह करीम जल्ल शानू को राजी करने का। इतनी बाबरकत रात, अजमत और शान वाली रात, इसकी फजीलत देखें। नुज़रतुल मजालिस के अंदर है, हजरत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम कहीं जा रहे थे, रास्ते में देखा खूबसूरत पत्थर है, देखने के लिए खड़े हो गए तो वो पत्थर फट गया, उससे एक नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग निकले। सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, आपको यहां रहते हुए कितना अरसा हो गया? अर्ज की 400 साल। का 400 साल खाने पीने का बंदोबस्त क्या था? अर्ज की पहले तो जन्नत से फल फ्रूट आ जाया करते थे, फिर मैंने हर वक्त अल्लाह की याद, अल्लाह का जिक्र, अल्लाह की इबादत में मसरूफ रहा, तो ये जिक्र खुदा ही मेरी गिजा बन गया। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, या अल्लाह, अर्ज करने लगे अल्लाह की बारगाह में कि ये कितना खुश नसीब बंदा है, कितने इसके दर्जे बुलंद हैं कि 400 साल के अरसे में इसने और कोई काम नहीं किया, सिर्फ या अल्लाह तेरी इबादत, तेरा जिक्र और तुझे राजी करता रहा। तो जवाब मिला, प्यारे ईसा, तेरे बाद एक नबी आने वाले हैं जो सैयदुल मुरसलीन है, खातमुन नबिय्यीन है, रहमतल लिल आलमीन है, और उनकी उम्मत जो है वो ऐसी खुश नसीब उम्मत होगी कि उनको इससे भी ज्यादा अजर और सवाब से नवाजा जाएगा, और उनको एक शब बरात अता की जाएगी, एक रात अता की जाएगी। उस रात में अगर 4 रकत नफल पढ़ लेते हैं तो उनको 400 साल इबादत का सवाब अता कर दिया जाएगा। तो मोहतरम नाजरीन व सामीन, आप अंदाजा फरमाएं कि ये रात कितनी अजमत, कितनी फजीलत, कितनी शान वाली रात है कि इस रात इबादत थोड़ी करते हैं लेकिन अजर और सवाब ज्यादा मिलता है। और दूसरी बात मैं ये अर्ज करना चाहूँगा कि इस रात मुबारक औकात में अल्लाह करीम जल्ल शानू की बारगाह से माफ़ी मांगनी चाहिए अपने गुनाहों की, और तौबा करनी चाहिए। तौबा अल्लाह करीम जल्ल शानू को बहुत पसंद है। इरशाद रब्बुल इज़्ज़त है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, ऐ ईमान वालो, अल्लाह की बारगाह में तौबा करो। सच्चे दिल से जो तौबा करता है, बस तौबा करने की देर होती है, फौरन अल्लाह करीम जल्ल शानू कबूल फरमाते हैं। हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम का दौर है, कैद पड़ गया, बारिश नहीं हुई, कौम को जमा किया, दुआ कर रहे हैं लेकिन बारिश नहीं हुई। अल्लाह करीम की बारगाह में अर्ज करते हैं तो इरशाद होता है कि इन सफ़ों में एक ऐसा गुनाहगार है जो 40 साल से उसने कोई नेकी नहीं की, गुनाह के अंदर ही जिंदगी बसर हो रही है, जब तक वो बाहर नहीं निकलेगा बारिश नहीं होगी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने आके ऐलान किया तो वो बंदा समझ गया कि ये गुनाहगार तो मैं ही हूं, लेकिन अभी अगर उठ के जाता हूं तो बड़ी इंसल्ट होगी, बेइज्जती होगी, लोग कहेंगे यही मनहूस है जिसकी वजह से बारिशें बंद होगी और कौम परेशान है। अगर उठ के नहीं जाता तो कौम परेशान है, तो इस परेशानी में मुब्तला रहेगी, तो क्या करूं। आखिर उसने फैसला किया कि उठ के नहीं जाता, वहां बैठे बैठे दिल ही दिल में उसने तौबा की, अर्ज की, या अल्लाह
40 साल मैं गुनाह करता रहा, तूने पर्दे डाले, आज भी मेरे पर्दा पोशी फरमा और मेरे गुनाहों को माफ फरमा। मैं पक्की तौबा करता हूँ, सच्ची तौबा करता हूँ, कामिल तौबा करता हूँ, आज के बाद गुनाह नहीं करूंगा। तो ये तौबा करते करते उसकी दोनों आंखों से एक एक आंसू का कतरा भी गिर गया। इधर आंसू के कतरे गिरने की देर थी, उधर आसमान से बारिश भी शुरू हो गई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भी खुश, सारी कौम भी खुश। बाद में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, या अल्लाह, हुक्म हुआ था बंदा बाहर निकले, तो कोई निकला भी नहीं, गया भी नहीं, उठा भी नहीं, तो बारिश भी हो गई। फरमाया, प्यारे कलीम, जिसकी वजह से रोकी हुई थी उसी की वजह से बारिश दे दी है। यानी उसने अपने रब से सुलह कर ली है, अपने गुनाहों से तौबा कर ली है, अल्लाह करीम ने उसकी तौबा को कबूल कर लिया है। तो आज की रात बाबरकत रात, अजमत और शान वाली रात अल्लाह ताला ने हमें नसीब फरमाई। आइंदा साल शायद ये रात आए और हम में से कोई ना हो, तो गनीमत जानते हुए अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए कि हम अल्लाह की बारगाह में तौबा करें और ये सारी रात जिक्र में, फिक्र में, इबादत में गुजारें। अल्लाह करीम तौफीक अता फरमाए। आखिर में मैं गुलामाने सैयदना सिद्दीक अकबर इंटरनेशनल तंजीम को और इस चैनल को मुबारकबाद पेश करता हूँ, खराज तहसीन पेश करता हूँ, आपके लिए दुआ करता हूँ। अल्लाह ताला आपको मज़ीद बरकतें, अज़मत शान नसीब फरमाए। बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी इज़्ज़तों में और आपके अमल में मज़ीद बरकतें नसीब फरमाए और आपका साया हमारे सरों पर तादेर कायम रहे, ताकि हम आपसे जो फैज़ान है वो लौटते रहें। आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त निकाल के हमें इनायत फरमाया। हम मज़ीद आपको आइंदा प्रोग्राम्स में डिस्टर्ब करेंगे, उसके लिए माजरत, दोबारा आपको दावत देंगे और हमें यकीन है कि आप हमें ज़रूर वक्त अपना इनायत फरमाएंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जरूर। बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह खैर। अब तो नाज़रीन, हमारे साथ अल्लामा मौलाना हाफिज नियाज अहमद सिद्दीकी साहब यूके से प्रोग्राम में शामिल थे। तो बढ़ते हैं आगे। हमारे साथ अब रावलपिंडी आस्थाने से हज़रत पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत साहिबजादा पीर मोहम्मद जाहिद कासिम साहब सिद्दीकी, जो सजादा नशीन दरबार अलिया डो कश्मीरिया रावलपिंडी तशरीफ़ ला रहे हैं। तो जब तक वो नुमान भाई आते हैं तब तक आप 2-4 अशार नात के सुनाए, जब तक पीर साहब तशरीफ़ लाते। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह, सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह, सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। हमको अपनी तलब से सिवा चाहिए, हमको अपनी तलब से सिवा चाहिए, आप जैसे हैं वैसी अता चाहिए, आप जैसे हैं वैसी अता चाहिए। क्यों कहूँ ये अता वो अता चाहिए, क्यों कहूँ ये अता वो चाहिए, उनको मालूम है हमको क्या चाहिए, उनको मालूम है हमको क्या चाहिए, हमको अपनी तलब से सिवा चाहिए, आप जैसे हैं वैसी अता चाहिए। एक कदम
बिना हम चल सकेंगे हुजूर के कदम, बिना हम चल सकेंगे हुजूर के कदम, बिना हम चल सकेंगे हुजूर, हर कदम पर करम आपका चाहिए, हर कदम पर करम आपका चाहिए, आप जैसे हैं वैसी अता चाहिए, आप जैसे हैं वैसी अता चाहिए, बरके जोली मेरी मेरे सरकार ने, बरके जोली मेरी मेरे सरकार ने, मुस्कुरा कर कहा और क्या चाहिए, आप जैसे हैं वैसी अता चाहिए, आप जैसे हैं वैसी अता चाहिए, फैज जामी मिले नाते खालिद। नाज़रीन, हमारे साथ हज़रत पीर मोहम्मद जाहिद कासिम साहब सिद्दीकी, सजादा नशीन, दरबार आलिया डो कश्मीरिया रावलपिंडी नियरिया शरीफ तशरीफ़ ला चुके हैं। मैं क़िबला की बारगाह में सलाम अर्ज़ करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क़िबला पीर साहब, उम्मीद है आप खैर आफियत से होंगे और यकीनन सब आपकी ज़ियारत के हवाले से इंतज़ार फरमा रहे थे, और मैं आपका बिल्कुल भी वक्त न लेते हुए आपको जो है कि आप शुरू करें। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और निहायत ममनून हूँ गुलामान सिद्दीक़ अकबर इंटरनेशनल का, जिन्होंने आज की रात इतनी खूबसूरत महफिल सजाई और हम सब नाजरीन को ये मौका इनायत फरमाया कि इतने जय्यद उलमाए कराम की शीरीं गुफ्तगू से महजूज भी हो सकें, और दूसरी तरफ खूबसूरत नामवर नातख़्वां हज़रात जिन्होंने अपनी हाज़िरी पेश की और लोगों के क़ुलूब व अज़हान को मुज़य्यन फरमाया, मुनव्वर फरमाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको इसका अजर व सवाब अता फरमाए। उलमाए कराम ने इतनी खूबसूरत गुफ्तगू फरमाई, और अब तो चूँकि वक्त भी काफ़ी हो चुका, लिहाजा मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, और सिर्फ 2-3 गुज़ारिशात नाज़रीन को पेश करना चाहूँगा कि मेरे नज़दीक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आज की रात की ऐलान फरमाया कि जो भी शख्स मेरी बारगाह में मकबूल होना चाहे या महबूब होना चाहे, उसे चाहिए कि वो मखलूक की तरफ अपनी तवज्जो मरकूज़ करे, और इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी मखलूक से बेपनाह मोहब्बत फरमाता है, बेपनाह प्यार करता है। तो ये बड़ा आसान सा कुलिया कि जो भी शख्स अल्लाह की मखलूक से प्यार करना शुरू हो जाए और उनके लिए आसानियाँ पैदा करना शुरू हो जाए, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे अपने महबूब लोगों की फहरिस्त में शामिल कर लेता है, और वो शख्स अल्लाह की बारगाह में बआसानी ये इल्तिमास कर सकता है कि ऐ मेरे परवरदिगार, मैं तेरी मखलूक से प्यार कर रहा हूँ और इनके लिए राह हमवार कर रहा हूँ, तू इनके बदले मुझे उनमें शुमार कर ले जिनसे तू प्यार करता है और जो तुझसे प्यार करता है। लिहाजा हाज़रीन, मेरी
سب سے یہی گزارش کہ آج کی رات یہ عہد کر لیں کہ جہاں اپنے خالق کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے، اپنی محبتوں کا اظہار کریں گے اور خالق کے دو جہاں سے اس کی رحمت اور اس کے فضل کو مانگیں گے، الہ العالمین سے مغفرت طلب کریں گے، وہیں اپنی ذات سے یہ وعدہ بھی کریں کہ وہ اپنے معاملات میں، اپنی روزمرہ زندگی میں مخلوق کا بھی حصہ رکھیں گے، اور جو لوگ جو مخلوق کا حصہ دیگر مخلوق کے لیے آسانیاں پیدا کرنا شروع کر دیں تو اللہ رب العزت ان کے لیے مغفرت کے دروازے کھول دیا کرتا ہے، ان کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے، اور فرشتوں سے اعلان فرما دیتا ہے کہ یہ وہ شخص ہے جو میری مخلوق کو راحت میسر کر رہا ہے، لہٰذا اس کے معاملات میں آسانیاں فرما دی جائیں اور اس کا نام ان لوگوں کی فہرست میں شامل کر دو کہ جو عوام میں نہیں بلکہ جن کا شمار خواص میں ہوا کرتا ہے۔ حضرات، مزید وقت لیے بغیر یہ رات بہت قیمتی رات، اور میں سمجھتا ہوں کہ اسے عبادت اور ریاست میں صرف کیا جائے، لہٰذا اپنی کریم بارگاہ کی پروردگار کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اور پھر میری خواہش ہوگی کہ سب حضرات اپنے معاملات کی طرف رجوع فرمائیں۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ الہ العالمین، آج کی اس خوبصورت رات کے طفیل ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں یہ رات عطا فرمائی اور ہمیں یہ دیکھنے کا موقع عطا فرمایا۔ الہ العالمین، اس خوبصورت رات کے طفیل ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ جتنے علماء کرام ہمارے ساتھ شامل تھے، الہ العالمین ان کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرما، اور یہ خوبصورت جماعت جس نے یہ خوبصورت الہ العالمین یہ محفل سجائی اور ہم سب کو موقع عنایت فرمایا، الہ العالمین ان کو دو جہاں کا ثواب عطا فرما اور اپنی شان کے مطابق اجر عظیم عطا فرما۔ الہ العالمین، ہم تیری بارگاہ میں التماس کرتے ہیں، ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، ہماری غلطیاں، ہماری کوتاہیاں معاف فرما، اور آنے والی زندگی میں نیک عمل کی توفیق عطا فرما، اپنے ظاہر کو شریعت سے آراستہ کرنے کی توفیق عطا فرما، اور باطن کو طریقت سے منور کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین، ظاہر اور باطن کی پاکیزگی عطا فرما۔ الہ العالمین، ہمیں ایمان کی سلامتی عطا فرما اور ایمان پر پہرا دینے کی توفیق عطا فرما، اس پرفتن دور میں اپنے ایمان کو بچا کر رکھنے کی توفیق عطا فرما، اور بالخصوص جی ناظرین، ہمارے ساتھ راول پنڈی آستانے سے حضرت پیر محمد زاہد قاسم صدیقی نقشبندی دامت برکاتہ عالیہ دعا فرما رہے تھے، ان کا کنیکشن لاس ہو گیا۔ جب تک وہ دوبارہ ہمارے ساتھ جڑتے ہیں تب تک میں چاہوں گا نعمان بھائی دوبارہ ہمارے ساتھ پروگرام میں جڑ جائے۔ نعمان بھائی، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے بالکل۔ آپ کا کیمرہ آف ہے۔ کیمرہ آن ہے؟ جی، شاید نیٹ ورک کی وجہ سے آپ کا کیمرہ نہیں آ رہا ہے۔ جی تو ناظرین، ہمارے ساتھ آستان عالیہ ڈو کشمیریہ راول پنڈی نیریہ شریف سے حضرت پیر طریقت حضرت پیر محمد زاہد قاسم صاحب صدیقی نقشبندی سجادہ نشین درباری عالیہ ڈو کشمیریہ راول پنڈی نیریہ شریف تشریف فرما تھے، جنہوں نے خوبصورت کلمات شب برات کے حوالے سے ہم سب کو عنایت فرمائے، اور ساتھ ساتھ جو ہیں کہ دعا کے مبارک کلمات بھی آپ نے ہم سب کے لیے، ناظرین کے لیے عطا فرمائے۔ اللہ پاک قبلہ پیر صاحب کی دعائیں جو علماء کرام کے لیے، ہم سب کے لیے فرمائے، ناظرین کے لیے فرمائے، وہ قبول اور منظور فرمائے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ آج کا یہ پروگرام اختتام پہ پہنچتا ہے۔ آپ سب کے
جتنے بھی ناظرین نے اس پروگرام کو دیکھا، میری سب سے گزارش یہ ہے کہ اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اپنے ساتھیوں تک پہنچائیں، تاکہ جو ہماری یہ کوشش ہے یہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائے، اور شب برات کے فضائل اور برکات کے حوالے سے جو مبارک کلمات علماء کرام نے، قبلہ پیر صاحب نے عنایت فرمائے، وہ جو ہے نا کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے۔ بہت شکریہ، بہت نوازش۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔